اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ خوش اخلاقی یہ بہت عمدہ اور بہترین صفت ہوا کرتی ہے۔ اللہ جل جلالہ اپنے مقربین بندوں کو اچھے اخلاق اور بہترین کردار نصیب فرماتے ہیں۔ خوش اخلاقی کی بنیادی کنجی اگر حاصل ہو گئی نا تو خوش اخلاقی حاصل ہو گئی، اور وہ چیز ہے تواضع۔ بہرحال اس پہ آگے چل کے بات کریں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن خوش اخلاق ہوتا ہے، بد اخلاق کینہ پرور، لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ ایک مسلمان کی شان نہیں کہ وہ بد اخلاق ہو۔ مسلمان تو دوسرے لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کرتا ہے، سختی کا برتاؤ نہیں کرتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ خوش اخلاقی کیا چیز ہے اور یہ کس طرح پیدا ہوتی ہے۔ یہ بہت ایک لمبا اور طویل موضوع ہے، بہرحال مختصر وقت میں مکمل بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ خوش اخلاقی صرف اس کا ایک نام نہیں، بلکہ آپ نے ظاہری طور پر دوسرے سے مسکرا کر بات کر لی، یہ بھی بے شک خوش اخلاقی کا ایک حصہ ہے، لیکن اگر ظاہری طور پر تو آپ مسکرا کر بات کر رہے ہیں اور دل میں بغض بھرا ہوا ہے تو یہ خوش اخلاقی کا مصنوعی مظاہرہ ہوا، جس میں اخلاص نہ ہوا بلکہ ایک بناوٹی کارروائی ہوئی جو ایک مومن کو زیبا نہیں دیتی۔ آج دنیا میں اس موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آئیں، لوگوں کو کس طرح اپنی طرف مائل کریں۔ لوگ ایسی کتابیں بڑے ذوق سے شوق سے پڑھتے ہیں۔ ان کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جب لوگوں سے ملو اس طرح ملو، جب باتیں کرو تو اس طرح کرو، اس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آؤ، یہ خوش اخلاقی کا طریقہ ہے۔ لیکن اس خوش اخلاقی کا مطلب صرف یہ ہے کہ دوسروں کے دل کو اپنے حق میں کیسے مسخر کریں، دوسرے کے دل میں اپنی عظمت کیسے پیدا کریں، بس اس کے لیے خوش اخلاقی کے سارے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ وہ خوش اخلاقی جو دین اسلام کے اندر مطلوب ہے اور جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، اس خوش اخلاقی کا جو مقصد ہے وہ دوسروں کو مسخر کرنا نہیں ہے، دوسروں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان کے میرا فرض ہے کہ میں دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤں۔ لہٰذا دونوں مقاصد میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، اس لیے کہ وہاں مغرب میں جو خوش اخلاقی ہو رہی ہے وہ لوگوں کو اپنانے کے لیے ہو رہی ہے، اپنا بنانے کے لیے ہو رہی ہے، اپنے گاہک بنانے کے لیے ہو رہی ہے، مارکیٹنگ کے لیے ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خوش اخلاقی چاہتے ہیں، جو ان کو مطلوب ہے، وہ خوش اخلاقی دوسروں کو مسخر کرنے کے لیے نہیں ہو، بلکہ خود اپنے فائدے کے لیے، کہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ آج کل لوگ یورپی اقوام کی، مغربی اقوام کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ یہ بڑے خوش اخلاق ہیں جی، ان کی خوش اخلاقی کی تعریف کر کے بسا اوقات مسلمانوں اور اسلام کے مقابلے میں ان کی برتری دل میں آنے لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ حقیقی معنوں میں خوش اخلاق ہوتے ہوں گے، لیکن عام طور پر ان کی خوش اخلاقی، میں نے عرض کیا پہلے، وہ مارکیٹنگ کی خوش اخلاقی ہے، وہ ایک سیل مینز کی خوش اخلاقی ہے۔ جو ایک سیل مینز ایک دکان پہ کھڑا ہوا ہے، اگر وہ اپنے گاہکوں سے مسکرا کر بات نہ کرے، خوش اخلاقی سے پیش نہ ہے، تو کون اس سے سامان خریدے گا؟ وہ تو اپنی تجارت کی خاطر، اپنے نفع کی خاطر لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنے پر مجبور ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے یہ کہہ دیں کہ تم میرے ساتھ بڑے خوش اخلاقی سے پیش آ رہے ہو تو میرے لیے 10 روپے کم کر دو، وہ ساری خوش اخلاقی رخصت ہو جائے گی۔ اس لیے کہ وہ ساری خوش اخلاقی تو اس لیے ہو رہی تھی کہ میں اس سے زیادہ پیسے کھینچ لوں، اس پر اپنا سامان بیچ دوں،
یہ کیا خوش اخلاقی ہوئی؟ خوش اخلاقی وہ ہے جو انسان کے دل سے امٹ کے آئے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، جس کا مقصد آخرت کی کامیابی ہو، جس کا مقصد دنیا کے اندر اس کا صلہ مطلوب نہ ہو۔ خوش اخلاقی کیسے پیدا ہوگی؟ یہ سارا تصوف اور سلوک در حقیقت اسی خوش اخلاقی کو پیدا کرنے کا علم ہے۔ لوگ بزرگوں کی صحبت میں جو جاتے ہیں وہ در حقیقت اسی خوش اخلاقی کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس کا ایک پورا نظام ہے جس کو اس وقت پوری تفصیل سے بیان کرنا تو ممکن نہیں، لیکن میرے نزدیک خوش اخلاقی کی جو کلیدی ہے وہ بنیاد جو ہے نا، وہ میں نے عرض کیا شروع میں، اللہ پاک مجھے آپ کو اس پہ توفیق دے، وہ جو اس کی کنجی ہے نا وہ تواضع ہے۔ یہ ساری خوش اخلاقی کی بنیاد ہے۔ اگر تواضع پیدا ہو گئی تو متواضع آدمی بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بد اخلاقی جب بھی ہوگی اس میں تکبر شامل ہوگا۔ تواضع کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا، دوسروں سے اپنے آپ کو کم سمجھنا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا۔ اگر آدمی کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میں چھوٹا ہوں، باقی سب بڑے ہیں، اور بڑے ہونے سے مراد عمر اور علم میں بڑا ہونا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبولیت میں اور تقوی میں اور نیکی میں سب مجھ سے بڑے ہیں، تو یہ اصل چیز بنیادی یہ ہے کہ اللہ کے ہاں مقبولیت میں، تقوی میں، نیکی میں سب مجھ سے بڑے ہیں۔ یا فی الحال بڑے ہیں یا فی المعال ان کے بڑے ہونے کا احتمال ہے۔ لہٰذا دل میں اپنی کوئی بڑائی نہ ہو، بلکہ یہ سوچے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا ہے، جب چاہیں وہ لے لے۔ نہ میں اپنی ذات میں کوئی کمال رکھتا ہوں، نہ میرے پاس اپنی ذات میں کوئی خوبی ہے، اور دوسری مخلوق سب کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہوا ہے۔ یہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا یہی تواضع ہے۔ جب ایک شخص کے دل میں تواضع ہوگی، وہ یہ کہے گا کہ میں چھوٹا ہوں، یہ بڑا ہے، تو کیا ایسا شخص کسی بڑے کے ساتھ بد اخلاقی کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے بد اخلاقی اس وقت ہوتی ہے جب دل میں بڑائی ہو، دل میں دوسروں کی تحقیر ہو، میں بڑا ہوں، میرے حقوق لوگوں پر ہیں اور لوگوں پر واجب ہیں، میرا فلاں حق ادا کریں، اگر وہ میرا حق ادا نہیں کر رہے تو یہ غلطی کر رہے ہیں، لہٰذا میں ان کے ساتھ اچھے انداز میں پیش نہیں آؤں گا۔ یہ ساری بد اخلاقی کی بنیاد اور جڑیں ہیں۔ اگر تواضع پیدا ہو جائے پھر کوئی بد اخلاقی سرزد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ خوش اخلاقی کی جو کلید ہے اور بنیاد ہے وہ تواضع ہے، اور بد اخلاقی کی جو بنیاد و تکبر و عجب ہے۔ اگر انسان اس تکبر و عجب کا علاج کروا لے اور تواضع پیدا کرنے کی تدبیر اختیار کر لے، اور کسی اللہ والے کی صحبت کے اندر چلا جائے اور اللہ والوں کی صحبت میں جا کر اپنی اصلاح کروائے، انسان کے اندر تواضع پیدا ہوگی، پھر انشاءاللہ بد اخلاقی قریب بھی نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور ارشاد ہے کہ من تواضع للہ فقد رفع اللہ، کہ جو اللہ کے لیے تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو عزم کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اندر تواضع پیدا کریں، عاجزی، انکساری پیدا کریں، اور اپنے اندر عمدہ اور بہترین صفات پیدا کر کے خیر الناس بننے کی کوشش کریں۔ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائے۔ میں اور آپ غور کر کے دیکھیں کہ مجھ سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے یا نفع پہنچ رہا ہے۔ اگر میرے ذریعے کسی انسان کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو الحمدللہ پھر میں خیر الناس میں ہوں۔ اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں خوش اخلاقی نصیب فرمائے، اور حقیقی خوش اخلاقی اور مغربی ممالک کی جو خوش اخلاقی کے درمیان فرق ہے اس کو سمجھنے کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔